السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود و سلام کے بعد سورہ فاطر سے دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں جن کا عنوان ہوگا معبودان باطلہ کی کمزوری اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنے والوں کی نادانی اور جہالت. آیت کو دیکھیں، اس کے بعد موضوع کے تعلق سے بات کریں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. کبھی دن بڑھتا ہے، کبھی دن گھٹتا ہے. اس طرح سے رات کبھی بڑھتی ہے، کبھی رات گھٹتی ہے وغیرہ. وسخر الشمس والقمر، اور اسی اللہ رب العالمین نے آسمان میں چاند اور سورج کو مسخر کر کے رکھا ہے، تابع رکھا ہے، اور لوگوں کے فائدے کے لیے ان کا طلوع اور ان کا غروب کرتا ہے. کل یجری لاجل مسمى، اور ان تمام چیزوں کے لیے بھی باقی رہنے کا ایک وقت مقرر ہے، لہذا اپنے وقت مقررہ تک یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے جس نے ان تمام چیزوں کو اپنے ملکیت میں رکھا ہے، تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اپنی قدرت کے ماتحت رکھا ہے. لہ الملک، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے، اسی کے لیے ہر چیز کی ملکیت ہے. والذین تدعون من دونہ، اور تم لوگ جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کو پکارتے ہو. اب یہ علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، فرشتے، ملائکہ، اسی طرح سے جن، انس اور حیات، زندہ مردہ، جتنے بھی درخت، چرند پرند جو بھی ہو سکتے ہیں، جن کو بھی تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، بلاتے ہو. ما یملکون من قطمیر، ایک ذرہ کے بھی وہ لوگ مالک نہیں ہیں. قطمیر کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی میں سے جو ایک باریک سی تھیلی نکلتی ہے، اسے کہا جاتا ہے قطمیر. کہ اس ایک تو اولاً ایک بہت معمولی سی چیز ہے، اور دوسری اس کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے، اس چیز کے بھی یہ لوگ مالک نہیں ہے. ایک تو ان کی ملکیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی تمام ملکیت ہے، لہذا اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے دعا اور لو لگانی چاہیے، کیونکہ وہ دینے والا ہے. تمام چیز کی ملکیت اس کے پاس ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اللہ رب العالمین کا ایک ذرہ برابر بھی وہ لوگ کسی چیز کی ملکیت اور اختیار نہیں رکھتے ہیں. ایک تو یہ چیز کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے ہیں، ملکیت ان کی نہیں ہے، ایک کمزوری ان کی یہ ہے. اس کے بعد جو لوگ پکارنے والے ہیں، ایک تو ان کو بھی تنبیہ کی گئی کہ اولاً ان کو اختیار نہیں ہے، لہذا تم ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو. دوسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم جن کو پکار رہے ہو پھر بھی اگر ان تمام کے باوجود تم پکارتے ہو تو لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سن رہے ہیں، وہ تمہاری پکار نہیں سن رہے ہیں. ایک چیز کی وہ نہیں سن رہے ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر مان لیتے ہیں کہ اگر وہ سنتے بھی ہیں، سن بھی لیے، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہیں وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، تمہیں اس کا بدلہ یا تم جو مانگ رہے وہ چیز وہ تمہیں عطا نہیں کر سکتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک سے انکار کریں گے، اپنے آپ کی برات کا اظہار کریں گے. ولا ينبئك مثل خبیر، اور تمہیں اللہ رب العالمین کی طرح کوئی اور خبر دینے والا نہیں ہے، اور نہ اس طرح سے کوئی تمہیں بتلا سکتا. یہ اور اس کے علاوہ بے شمار آیتیں ہیں جن میں اس طرح کے جو مسائل ہیں، بالخصوص اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے مخلوق سے، غیر اللہ سے لو لگانے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کھلے لفظوں میں بے شمار مقامات پر ظاہر کیا.
مقصد یہ ہے کہ ایک انسان اپنے عقل کا صحیح استعمال کرے اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کو سمجھ کر کے جو شرکی افعال ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھے اور شرکیہ تمام اعمال، حرکات، اقوال، الفاظ، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ رب العالمین کی طرف مکمل یکسو ہو کر کے اس کی طرف توجہ کرے، تمام شرکیہ اور بدعیہ افعال سے یا ہر وہ چیز جو اس کے توحید کو نقصان پہنچا سکتی ہے یا اس کے کمال کو توڑ سکتی ہے، اس کے کمال میں نقص پیدا کر سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آیت کریمہ میں غور کریں کہ اولاً اللہ رب العالمین نے کہا کہ غیر اللہ کے پاس ملکیت نہیں ہے، ملکیت سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، اسی کے ہاتھ میں تمام چیزوں کی ملکیت ہے اور وہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے، لہذا غیر اللہ کی کو کوئی وقعت، کوئی حیثیت، کوئی ملکیت نہیں ہے، لہذا اس کے پکارنے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے حقوق میں ڈاکہ ڈالنا ہے اور دنیا میں اس سے بڑھ کر کے اور کوئی دوسرا ظلم کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جس اللہ رب العالمین نے آپ کو سب کچھ دیا، پوری نعمتیں آپ کے اوپر نچھاور کر دی، سر تا پا آپ کو تمام نعمتوں سے محظوظ کرتا رہا، اور اللہ رب العالمین نے صرف ایک توحید اور عبادت مانگی تھی، آپ نے وہ بھی نہیں ادا کیا، تو اس سے اور بڑا ظلم اور اس سے اور بڑا زیادہ جہالت اور ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آیت کریمہ میں غیر اللہ کی ملکیت کا انکار کیا گیا ہے اور ان کے عدم ملکیت کی طرف ذکر کیا گیا۔ دوسری چیز کہ جن کو پکارا جا رہا وہ سن نہیں سکتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے ہیں، غیر اللہ کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا، جیسے زندہ ہو سن تو سکتا ہے لیکن اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے تو وہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے اور اس کی بات کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اولاً ہم جنہیں پکار رہے ہیں انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، جس کے پاس اختیار ہے اس سے مانگنا چاہیے۔ دوسری چیز کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، وہ ہماری آواز نہیں سن پا رہے ہیں، لہٰذا جو حی اور قیوم ہے، جو سمیع بصیر ہے، اس کو پکارا جائے، جس تک آواز پہنچنے کے لیے کوئی پردہ اور حائل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف آواز لگائی جائے۔ اللہ رب العالمین سمیع بصیر ہے، دیکھنے اور سننے والا ہے، لہذا اس تک آواز لگائی جائے جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ تیسری چیز کہ اگر ایک انسان سن بھی لے رہا ہے اس کی پکار کو تو ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اگر سن بھی رہا ہے اس کی آواز تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے، لہذا اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، لہذا اس ذات کی طرف رجوع کیا جائے جہاں ہماری آواز پہنچتی بھی ہے اور اس کی طرف سے بہترین جزا اور جواب بھی آتا ہے، لہذا غیر اللہ کی طرف رخ کرنے سے احتراز اور اجتناب کیا جائے۔ آخری چیز اللہ رب العالمین کا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تم لوگ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہو، اس شرک سے، تمہارے اس شرکیہ حرکت کی وجہ سے وہ لوگ قیامت کے دن تمہارا انکار کریں گے۔ اس انکار کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے بطور مکالمہ بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی آج اتباع کی جا رہی ہے، جن کو مانگا جا رہا ہے، جن کو پوجا جا رہا ہے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو لوگ آج ان کو پوج رہے ہیں یا ان کو الوہیت کے درجے پر فائز کر رہے ہیں یا جن سے وہ لوگ مانگ رہے، یہ قیامت کے دن اظہار کریں گے۔ تب انسان کہے گا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش کہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جاتا دنیا میں، تو جس طرح آج یہ لوگ ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنا تعلق ہم سے توڑ رہے ہیں، ہم قیامت دنیا میں جا کر کے دوبارہ ان سے اپنا رشتہ توڑ لیتے اور ہم بھی ان سے اپنی برات کا اظہار کرتے، لیکن کیا ہوگا؟ واپس ہو سکتے نہیں۔ تو یہ برات کا اظہار ہے۔ اور بھی کئی ایک جگہ جیسے سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے کہا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك اولیاء، کہ جب اللہ رب العالمین بندوں سے کہے گا کیا تم نے ان لوگوں کے گمراہ کیا تھا،
اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم لوگوں نے ان کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یہ خود راستہ بھول گئے تھے یا راستہ بھٹک گئے تھے؟ وہ لوگ جواب دیں گے قالوا سبحانک، اللہ رب العالمین تیری ذات پاک ہے ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے شرکیہ افعال و اقوال اور اعمال سے، ہر چیز سے تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے تیری ذات منزہ اور مبرہ ہے۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، خود ہمارے لیے بھی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تجھے چھوڑ کر کے کسی اور سے اپنا رشتہ جوڑیں یا اپنے آپ کو اپنا تعلق جوڑیں، خود ہمارے لیے نہیں تو ہم ان کو کہاں سے بتلائیں گے؟ لہذا وہ برات کا اظہار کریں گے۔ انسان کو ہوش بھی آئے گا، اس موقع پر کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، کہ اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، انہوں نے جو کہا ہم اسی راستے پر چل رہے تھے، آج ہمیں ہوش آ رہا ہے، لہذا ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا ان کو دوہرا عذاب سے دوچار کر، لیکن وہاں ہر ایک کو اسی کے عمل کے مطابق دیا جائے گا، نہ کسی اور کے گناہوں کا کسی کو بوجھ اٹھانا پڑے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس نے جو کیا ہے اسے اسی کے مطابق۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہے تو گمراہی کا جس طرح سے نیکی کی رہنمائی کا ثواب ملتا ہے اسی طرح سے گمراہی کا بھی، لیکن اس کو ڈبل جرم کیا جائے گا، کیونکہ ایک تو خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا گمراہ کرنے کا۔ لہذا ہر ایک انسان کو سمجھنا چاہیے، اور بالخصوص عقیدے کے مسائل میں کوئی لچک، کوئی سمجھوتا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عقیدہ توحید ہی ہے جس پر ایک انسان کے اعمال کا دار و مدار بھی ہوتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی بھی ہوتی ہے۔ لہذا ایک انسان کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمارے دین، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔